دلو رام ایک ہندو شاعر تھا اور اسلام کا گرویدہ تھا۔ وہ اسلامی اصول و قوانین کو بہت پسند کرتا تھا۔ دیگر ہندوؤں کے برعکس اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا تھا۔ اس نے سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا تو بہت متاثر ہوا، مگر اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں کئی اشعار کہے۔ دلو رام اگرچہ ہندو تھا، مگر اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت تھی۔ اس وقت برِ صغیر پر انگریزوں کا راج تھا۔ ہندوؤں نے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی۔ وہ مختلف تحریکوں کے ذریعے ہندوؤں کو بھی تنگ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو ہندو مسلمان ہو جاتے تھے، خود کو ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا قبول اسلام ظاہر نہ کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دلو رام کٹر ہندو ہونے کے باوجود نعت گوئی میں بہت مشہور تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور رحمت سے بہت متاثر تھا۔ اس کا قلمی نام کوثری تھا۔ اس کی نعتیں ہندوؤں اور مسلمانوں میں یکساں مقبول تھیں۔ جب اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بھڑکی تو اس کے بے قرار دل نے سکون کے لیے کثرت سے نعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ ہندوؤں نے ان سے کہا، تم ہندو ہو کر محمد کی شان میں نعتیں پڑھتے ہو، تم شرم سے ڈوب مرو۔ تو نے سب ہندوؤں کا سر شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ سن کر دلو رام نے کہا، مجھے میرے محبوب سے جدا مت کرو۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی شعر سے واضح کی۔ کچھ عشق محمد نہیں شرط مسلمہ، کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ ایک دفعہ دلو رام بہت بیمار ہو کر بستر مرگ پر چلا گیا۔ اخبارات اور رسائل کے ذریعے اس کی بیماری کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ یہ 28 دسمبر 1918 کی صبح تھی۔ عاشق رسول شدید بیماری اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ لوگوں کا ایک ہجوم ان کے گرد جمع تھا۔ لوگ حیران تھے وہ کیوں بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے ہاتھوں پر وزن ڈالتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے پاس موجود افراد سے کہا، مجھے اٹھاؤ۔ جب سہارا دے کر اسے اٹھایا گیا تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ لوگ حیرت سے یہ معجزہ دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اب یہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ دلو رام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زور زور سے رونے لگا اور کہا، ساری امت جس کی تعریف کی وہ آ رہے ہیں، سیدنا فاطمہ کے والد آ رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے ان کو مذہب کو قبول نہیں کیا، یہ میرے محبوب کیسے کمال کے ہیں جو میری تکلیف میں راحت اور سکون بن کر آئے ہیں۔ لوگ حیرت زدہ تھے کہ دلو رام نظر نہ آنے والی شخصیت سے باتیں کر رہا ہے، ساری دنیا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔ دلو رام مسلسل رو رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، پھر اس نے بآواز کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کلمہ سکھایا ہے، اب آپ ہی مجھے اپنی پسند کا مسلم نام بھی عطا کریں۔ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ موت کا فرشتہ مجھ پر حاوی ہو رہا ہے۔ پھر دلو رام نے بلند آواز میں کہا، مجھے سرور دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوثر علی کوثر نام عطا فرمایا ہے۔ بس اتنی سی دیر میں دلو رام سے کوثر علی کوثر بن گیا اور اسی وقت اس کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی وفات کے بعد ہندو دلو رام کوثری کو ہندو قرار دے کر جلانے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں 3 بار مختلف جگہوں اور مختلف لکڑیوں سے جلایا گیا، لیکن ان کے جسم کو آگ نہ لگ سکی۔ مسلمان اسے مسلمان سمجھتے ہوئے دفنانا چاہتے تھے۔ معاملہ انگریز کی عدالت تک جا پہنچا۔ عدالت نے دلو رام کو ہندو قرار دیتے ہوئے ہندوؤں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی رسومات کے مطابق چتا کو جلا سکیں۔ کہا جاتا ہے ہندوؤں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ دلو رام کی چتا کو جلا کر اس کی آخری رسومات ادا کریں، مگر دلو رام کی میت کو آگ نہ چھو سکی۔ آخر کار تھک ہار کر ہندوؤں نے دلو رام کی لاش کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے غسل دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اسے احترام سے لاہور میں سپرد خاک کر دیا۔ بے شک عشق مصطفیٰ ہی اصل کامیابی ہے، ہر مشکل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، جس نے میرے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے محبوب مصطفیٰ سے عداوت کی اس نے میرے ساتھ عداوت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، آمین یا رب العالمین۔